لاہور ہائی کورٹ میں ہونے والی دھماکہ خیز پریس کانفرنس جس نے پورے پاکستان میں تہلکہ مچایا، آخر اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ اداکارہ مومنہ اقبال کے شوہر محمد حمزہ حبیب نے پہلی بار خاموشی توڑتے ہوئے نہ صرف اپنی خفیہ شادی کا اعلان کیا بلکہ کروڑوں کی آفر، سیاسی دباؤ، دھمکیوں، سیکیورٹی، طاقتور شخصیات، مبینہ سازشوں سے متعلق ایسے انکشاف کیے جس کے بعد سوشل میڈیا پر نئی جنگ چھڑ گئی۔ آخر حمزہ حبیب کون ہیں، کتنی دولت رکھتے ہیں، دبئی سے لاہور تک ان کی جائیدادوں اور لگژری گاڑیوں کی حقیقت کیا ہے، انہوں نے نکاح پر مومنہ کو حق مہر میں کیا دیا اور کیوں ان کی ایک پریس کانفرنس نے پوری شوبز انڈسٹری کو ہلا کر رکھ دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ تمام تفصیلات جو اب تک شاید آپ نے کہیں نہیں سنی، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ لاہور ہائی کورٹ میں کی جانے والی اہم ترین پریس کانفرنس میں اداکارہ مومنہ اقبال کے شوہر محمد حمزہ حبیب نے تمام حقائق کا داد و شمار اور بیانات کے ٹھوس ثبوت پیش کرتے ہوئے الزامات کے جال کو بے نقاب کیا۔ پریس کانفرنس کا آغاز انہوں نے شادی کے حوالے سے جاری افواہوں اور ابہام کو دور کرتے ہوئے کیا، جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر شادی کا پبلک اناؤنسمنٹ کیا اور اپنے الفاظ کو کوٹ کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، میں مومنہ کا ہونے والا ہسبینڈ نہیں بلکہ مومنہ کا ہسبینڈ ہو چکا ہوں۔ الحمدللہ 2 دن پہلے قانونی طور پر نکاح مکمل ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر ان کے رشتے کے حوالے سے جو 1 جون کی تاریخیں گردش کر رہی ہیں وہ نکاح کی نہیں بلکہ دیگر تقریبات کی تھیں، جبکہ نکاح پہلے ہی آفیشیل ہو چکا۔ حمزہ حبیب نے اپنی بیوی کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہوئے میڈیا کے سامنے واضح الفاظ میں کہا، مومنہ میری عزت ہے، میری غیرت ہے، میری ریڈ لائن ہے، اگر آپ کسی نے بھی میری ریڈ لائن کراس کرنے کی کوشش کی تو ہمارے پاس آپ کے خلاف ایسے ٹھوس ثبوت ہیں جو آپ ہی نے ہمیں دیے، پھر ہم ثبوتوں کو لانے سے گریز نہیں کریں گے اور آپ کو اسی میڈیا کے سامنے پوری طرح ذلیل کریں گے۔ ان بیانات کے ذریعے انہوں نے واضح کیا کہ وہ کسی بھی آن لائن کیمپین یا کردار کشی کو برداشت نہیں کریں گے۔ پریس کانفرنس کے دوران حمزہ حبیب نے کیس کے پس منظر، دھمکیوں اور سیاسی اثر و رسوخ کے استعمال پر بات کرتے ہوئے سنگین انکشاف کیا کہ کس طرح مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے ایم پی اے ثاقب چدھڑ کی جانب سے مومنہ اقبال کو شدید ہراساں کیا جا رہا تھا اور شادی روکنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ انہوں نے پریس کانفرنس میں ثاقب چدھڑ کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے اور غریبوں کے استحصال کا حوالہ دے کر کوٹ کیا کہ آپ غریب اور مستحق لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر ان کے گردے تو خرید سکتے ہیں لیکن کسی غیرت مند سے اس کی غیرت نہیں خرید سکتے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ شادی سے قبل اور ایف آئی آر کے اندراج کے دوران ان پر مختلف باثر ذرائع سے شدید دباؤ ڈالا گیا، انہیں نامعلوم نمبروں اور افراد کی طرف سے کروڑوں روپے کی ڈیلز اور مختلف قسم کی آفرز دی گئیں تاکہ وہ اس پورے معاملے سے پیچھے ہٹ جائیں اور میڈیا پر آ کر مومنہ اقبال کے خلاف بیانات دیں، لیکن انہوں نے تمام آفرز کو ٹھکرایا۔ دوسری طرف ایم پی ثاقب چدھڑ نے تمام دعووں کو مسترد کرتے ہوئے یہ کاؤنٹر کلیم کیا اور گزشتہ 8 ماہ سے مومنہ سے کوئی رابطہ نہ رکھنے کا کہا گیا۔ الٹا حمزہ حبیب نے انہیں لائیو دھمکی آمیز کال کی۔ اس وقت سیکیورٹی کے اعداد و شمار کے مطابق آئی جی پنجاب کی مداخلت کے بعد دونوں خاندانوں کو مکمل پولیس سیکیورٹی فراہم کی جا چکی ہے اور یہ کیس نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی اور لاہور کی عدالتوں میں زیر سماعت ہے، جہاں دونوں فریق اپنے ڈیجیٹل ریکارڈ اور شواہد جمع کرانے کے لیے باقاعدہ طلب کیے گئے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے حالیہ تنازع کے بعد جہاں اداکارہ مومنہ اقبال خبروں کا مرکز ہیں، وہیں سب سے زیادہ دلچسپی جس شخصیت نے حاصل کی وہ ان کے ہونے والے شوہر حمزہ حبیب ہیں۔ چند دن پہلے تک یہ نام صرف محدود کاروباری حلقوں میں جانا جاتا تھا، مگر ایک جارحانہ اور انتہائی پر اعتماد پریس کانفرنس کے بعد حمزہ اچانک پاکستانی میڈیا، یوٹیوب چینل اور ٹک ٹاک ولاگز کا مستقل موضوع بن گئے۔ ان کے بولنے کا انداز، باڈی لینگویج، مہنگے کپڑے، ہاتھ میں پہنی قیمتی گھڑی، سیکیورٹی گارڈ کی موجودگی میں بکنے والوں میں سے نہیں جیسے جملوں نے عوام کو حیران کر دیا۔ صورتحال یہ ہے کہ لوگ مومنہ سے زیادہ ان کے شوہر کی دولت، کاروبار اور طاقت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ یقیناً آپ جاننا چاہیں گے کہ مومنہ کا نکاح ہو گیا اور ان کے حق مہر میں کیا دیا گیا، تو آپ کو بتاتے ہیں ابھی تک مومنہ اور ان کے شوہر حمزہ کی جانب سے حق مہر کی اصل رقم عوامی طور پر ظاہر نہیں کی گئی۔ سوشل میڈیا پر البتہ اس حوالے سے کئی دعوے گردش کر رہے ہیں۔ کچھ یوٹیوب چینل اور ٹک ٹاک پیجز پر دعویٰ کیا گیا کہ حق مہر 5 کروڑ ہے، جبکہ بعض پوسٹ میں کہا گیا حق مہر میں لاہور کے ڈیفنس میں لگژری گھر، دبئی میں اپارٹمنٹ، سونے کے زیورات شامل ہیں۔ کچھ غیر مصدقہ داموں کے مطابق 50 تولے سونا، مرسیڈیز بینز اور کروڑوں روپے مالیت کی پراپرٹی ہے۔ آپ کو بتائیں سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی غیر مصدقہ مگر دلچسپ تفصیلات کے مطابق حمزہ حبیب کا تعلق لاہور کے انتہائی بااثر کاروباری خاندان سے ہے، جن کا ریئل اسٹیٹ، کنسٹرکشن، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، امپورٹ ایکسپورٹ اور دبئی کے پراپرٹی مارکیٹ میں اثر و رسوخ ہے۔ مختلف یوٹیوب چینلز پر دعویٰ کیا گیا کہ حمزہ نے صرف 29 سال کی عمر میں تقریباً 6 ارب 75 کروڑ روپے کے اثاثے بنائے۔ اگرچہ ان اعداد و شمار کی کوئی آفیشیل تصدیق نہیں، لیکن سوشل میڈیا پر انہیں پاکستانی شوبز کا خاموش اربپتی قرار دیا گیا۔ بعض داموں کے مطابق ان کے بینک اکاؤنٹس میں تقریباً 94 کروڑ روپے کی رقم موجود ہے، جبکہ دبئی کے 2 بینکوں میں 3.8 ملین ڈالر رکھے گئے، پاکستانی کرنسی میں تقریباً 10 ارب بنتے ہیں۔ حمزہ حبیب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس لاہور کے پوش علاقے میں ڈیفنس فیز 6 میں 4 کنال کا شاندار بنگلہ ہے جس کی مالیت 22 کروڑ ہے۔ ان کے گھر کے بارے میں یوٹیوب ولاگز دعویٰ کرتے ہیں کہ اٹلی سے درآمد شدہ ماربل لگایا گیا ہے۔ گھر کے اندر ایک منی سنیما، جم، سوئمنگ پول اور الگ سیکیورٹی روم ہے۔ اس کے علاوہ رائیون روڈ پر 18 ایکڑ پر مشتمل فارم ہاؤس ہے۔ اسلام آباد میں بھی ان کی جائیدادوں کے چرچے زبان زد عام ہیں۔ مختلف سوشل میڈیا پوسٹ کے مطابق بلو ایریا میں ان کا کمرشل پلازا ہے جس کی ماہانہ رینٹل انکم 38 لاکھ ہے۔ اس طرح بحریہ ٹاؤن اسلام آباد میں 2 لگژری ولاز، کراچی کے ڈیفنس میں ایک پینٹ ہاؤس ہے۔ دبئی میں موجود ان کی پراپرٹیز کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا کہ پام جمیرہ میں ایک سی ویو اپارٹمنٹ اور بزنس وے میں 2 کمرشل آفیسر ان کے نام پر رجسٹر ہیں۔ اگر گاڑیوں کی بات کریں تو حمزہ حبیب کو مہنگی
और लग्जरी गाड़ियों का शौक है। यूट्यूब रिपोर्ट्स और टिकटॉक वीडियोस में दावा किया गया उनके गैराज में कम से कम 11 गाड़ियां हैं जिनमें सफेद रंग की टोयोटा और दीगर गाड़ियां मौजूद हैं। बाज व्लॉगर्स ने यहां तक दावा किया कि उनके पास दुबई में लैम्बोर्गिनी है जो पाकिस्तान आने पर खुसूसी तौर पर मंगवाते हैं। सिर्फ गाड़ियों की कलेक्शन की मजमूई मालियत 19 करोड़ रुपए है। हमजा के हवाले से ये भी कहा गया कि उनकी असल कमाई पाकिस्तान से नहीं बल्कि बैरून मुल्क ऑनलाइन बिजनेस से आती है। सोशल मीडिया के मुताबिक वो दुबई में एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं जो मशरिक वस्ता के बड़े ब्रांड्स की सोशल मीडिया कंपनी संभालते हैं। इस कंपनी की सालाना आमदन तकरीबन $4.5 मिलियन बताई जा रही है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी, ई कॉमर्स और अमेजॉन ऑटोमेशन के शोबों से भी सरमायाकारी के दावे हैं। एक यूट्यूबर के मुताबिक हमजा हबीब हर माह सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडिंग से 1 करोड़ 20 लाख कमाते हैं। उनकी शख्सियत का एक पहलू ये भी जेर बहस आया कि बज़ाहिर मीडिया से दूर रहने वाले शख्स हैं मगर मोमना के मामले में अचानक इंतहाई ताकतवर और पुरएतमाद शख्सियत के तौर पर सामने आए। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, सियासी शख्सियत को बराह रास्त चैलेंज करना, मीडिया के सामने बगैर खौफ बोलना लोगों को हैरान कर गया। सोशल मीडिया सारिफीन ने उनकी घड़ी तक की कीमत निकाल डाली और दावा किया कि वो 78 लाख रुपए की है। बाज़ रिपोर्ट्स में यहाँ तक दावा किया गया कि हमजा के करीबी ताल्लुकात दुबई के कारोबारी हलकों पाकिस्तान की चंद अहम सियासी शख्सियात से हैं। उनके बारे में कहा गया कि वो अक्सर दुबई, लंदन, दोहा में सफर करते हैं और बिजनेस क्लास नहीं बल्कि बाज़ औक़ात प्राइवेट जेट इस्तेमाल करते हैं। एक वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि गुज़श्ता साल उन्होंने सिर्फ बैरून मुल्क सफर पर 2 करोड़ 40 लाख खर्च किए। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कोशिश की कि मोमना इकबाल और उनके शोहर के बारे में सारी तफसीलात आपको बताई जाए।